فاروق صاحب بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ کراچی ہے اس میں جو گفتگو سامنے آئی ہے، عارف حبیب صاحب نے انہیں تجویز دی ہے کہ ایک تو آپ انڈیا سے بھی بات کریں، معاملات کو آگے بڑھائیں، آلدو فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اس پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں تجارت اوپن کرنی چاہیے، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا اڈیالہ کے بازی سے بھی آپ بات کریں، یعنی جو عدم استحکام ہے پولیٹیکل وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب سے بھی بات کریں، اور پرائم منسٹر نے رسپونڈ بھی پازیٹیولی کیا۔ ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو وائڈر سوسائٹی ہے، بزنس کمیونٹی از پارٹ آف اٹ، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملات جو ہے جیسے بھی ہوں آگے کی طرف چلنے چاہیے؟ بہت شکریہ عادل۔ دیکھیے اس سے ایک تو یہ چیز میرے خیال میں ری انڈورس ہوتی ہے کہ پاکستان کسی اور سیارے کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا، وی آر پارٹ آف دس گلوب، اور پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے نیچرلی اس سے پاکستان کے امیج کی ریفلیکشن ہوتی ہے، دنیا میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے ملٹی فیسٹ امپریشنز آتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کی۔ نیچرلی بزنس کمیونٹی اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو تو پھر بزنس بھی افیکٹ ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ بٹ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بنجے ہوئے سیاستدان ہے، بحیثیت پرائم منسٹر، انہوں نے اچھی اگر بات کی، اگر انہوں نے آگے سے اکنالج کیا اس بات کو کہ واقعی گفتگو ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اس میں آئی ایم افریڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس عمران خان صاحب سے ریپروشما کرنے کا یا مکمل طور پر ان سے انگیج کرنے کا، ایک تو میرے خیال میں اس حوالے سے تھوڑی مینڈیٹ کا بھی ایشو ہے کہ پرائم منسٹر چاہے وہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں یا نہیں۔ مینڈیٹ جب میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا پرائم منسٹر چاہیں گے ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں جنہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا ہے یا جو مینڈیٹ چور ہے یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ ان ادر ورڈز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پھر وہ ایک دم آل آف اے سڈن یہ بھی کہتے ہیں میں ملک کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ملک کے لیے بات بھی وہ سیاستدانوں سے نہیں کرتے ہوئے نظر آتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اچھی بات اکنالج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ہو، لیکن میرے خیال میں اٹ وڈ اینڈ اپ نیکسٹ ٹو نتھنگ، بیکاز ہوگا کچھ نہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ٹریڈ ود انڈیا کی بات ہے، اگر اب دیکھا جائے تو یہ لڑائی جھگڑے بھی بہت ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ بالکل ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا کنونشنل اینیمی ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری ان کے ساتھ۔ اور دیکھیے ایک ایشو یہاں پر جو ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے یا فارچونیٹ، جس طرح بھی اب آپ اسے کہیں، پاکستان میں جو نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے جو اس کے اوپر جو اسٹیئرنگ گیئر لگا ہوا ہے یا جو اسٹیئرنگ ہے اس کا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، وہ چاہے جس طرح اس کو مرضی موڑ لیں، وہ بھارت کو ایز اے کنونشنل اینیمی ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کراس بارڈر ٹیررزم، پاکستان میں بھارت کی طرف سے لوگوں کو مروایا جانا، پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو جیسے ایپیسوڈز ہونا، یہ اٹ گیوز سفیشینٹ کوشن ٹو دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹو بلیو ایکچولی کہ واقعی بھارت تو یہ سبورسو ایکٹیویٹیز ختم نہیں کر رہا پاکستان کے اندر۔ سو ود دس گوئنگ آن، پاکستان بھارت کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتا ہے یا کیسے ٹریڈ ٹاکس کر سکتا ہے؟ دوسری طرف بھارت جو ہے جب ان کے ساتھ، جب میری یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے، حالانکہ بلاول صاحب بڑے ایلیکوینٹ ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، بٹ جو وہاں سے رویہ تھا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا۔ انہوں نے انفیکٹ کہا دی فارن منسٹر آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ واز کالڈ آؤٹ۔ اب فرینکلی بات یہ ہے کہ جو بھارت پاکستان کے ساتھ کرتا رہا ہے، کالنگ آؤٹ تو پاکستان کرتا رہا ہے ان کی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سو ود دس گوئنگ آن، ایمبیشن بہت اچھا ہے کہ ٹریڈ ٹاکس ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بہت سارے امپیڈیمنٹس نظر آتے ہیں مجھے۔